اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ عورتوں کی کمائی میں برکت نہیں ہے۔ جو عورتیں کماتی ہیں، پیسے کماتی ہیں، بزنس کرتی ہیں، نوکریاں کرتی ہیں، تو ایسی عورتوں کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، لیکن مردوں کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کماتے ہوں۔ کل میری نظروں کے سامنے سے ایک پوسٹ گزری جس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر عورتیں زیادہ کما رہی ہیں، چاہے جتنا بھی کما رہی ہوں، وہ برکت نہیں ہوتی، جو مرد کی تھوڑی سی کمائی میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا سچائی ہے؟ تو سب سے پہلے اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی شادی کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، جو اس وقت بہت بڑی تاجر تھی، بزنس مین تھی۔ اتنا ان کا بزنس تھا، اتنی وہ آپ کہہ لیں امیر خاتون تھی پورے، یعنی مکہ میں ان کا، دوسرے ممالک میں ان کی چیزیں ایکسپورٹ ہوتی تھی اور ان کا بہت بڑا بزنس تھا۔ اور پھر انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی تو اپنا بزنس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہینڈ اوور کر دیا۔ ان کی حفاظت میں ان کا بزنس گرو کرتا رہا، بڑھتا رہا، اور انہوں نے اپنا سارا مال و دولت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا۔ تو دیکھیں کہ اب نبی پاک کی زوجہ، جن سے نبی پاک بڑی محبت کرتے ہیں، وہ بزنس ہیں، اور وہ بزنس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے رن کیا، اس کو چلایا۔ تو کیا خدیجہ الکبریٰ بزنس مین تھی؟ تو کیا ایسی عورت جو کمائی کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی پاک کی زوجہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، ان کو بناتا؟ تو آپ خود سوچیں۔ تو وہ سب سے پہلی مثال تو ہمارے سامنے یہ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن سب سے بڑی مثال یہ آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ایسے لوگوں کی طرف سے شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ عورتیں کمائی نہ کریں، تو ایسے مرد ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ اچھا عورتیں ہماری کام کریں گی، کیونکہ ان کی عورتیں ویل کوالیفائڈ ہوتی ہیں، ان سے اچھا کما رہی ہوتی ہیں، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری عورتیں کمائیں گی تو لوگ ہمیں یہ کہیں گے اچھا یہ بیوی کی کمائی کھا رہا ہے، یعنی دقیانوسی بات، گھٹیا بات، کہ اچھا یہ بیوی کی کمائی کھا رہا ہے اور بیوی کے پیسوں پہ جانا وہ اس کا گھر چل رہا ہے، خود یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اچھا، وہ اس ڈر کی وجہ سے پھر ایسے شوشے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس بات پر۔ اچھا، اب کسی کی بیوی آپ سوچ لیں کہ ڈاکٹر ہے، مان لیں یہ مثال ہے کہ کسی کی بیوی ڈاکٹر ہے، تو اب لیڈی ڈاکٹر ہے تو ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں، ایمرجنسی کیس آ جاتے ہیں، یا بچوں کی ڈیلیوری کے کیس آ جاتے ہیں، یا عورتوں کے تو 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا علاج آ جاتا ہے کہ جو پردے والی جگہ ہو، ایسی جگہ کا علاج آ جاتا ہے عورتوں کا، پردے والی، تو وہاں پر اب وہ نہیں بھیج رہا کیونکہ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہے، یا لوگ مجھے باتیں سنائیں گے، تو اب وہ نہیں بھیج رہا اس وجہ سے کہ نہیں جی لوگ باتیں سنائیں گے، یا عورتوں کی کمائی میں برکت نہیں ہے، یا ہم اپنے اوپر ایسے الزامات نہیں لینا چاہتے کہ لوگ کہیں گے کہ کمائی، تو اب وہ بٹھا لے گا اپنی ڈاکٹر بیوی کو گھر، تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں میں نے اپنی بیوی کو گھر پردے میں بٹھا دیا ہے؟ اب اس کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ اس کو گناہ ملے گا۔ اس بات پر اب بندہ یہ سوچے کہ اچھا میرا صرف ایک میں ہوں تو میرے نہ ہونے سے کیا ہوگا؟ کوئی عورت یہ سوچ لے کہ گرلز اسکول میں کوئی پڑھی لکھی خاتون ہے کہ گرلز اسکول میں لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، پڑھانے کے لیے کسی نے اگر ایڈ دے دیا ہے کہ آپ کو عورتوں کی ضرورت ہے، عورتوں کو پڑھانے کے لیے، تو وہاں پر وہ عورت ایک کہے گی کہ نہیں، گھر والے کہیں گے ایک تم نہیں جاؤ گی تو کیا ہو جائے گا، ہزاروں لوگ ہیں، چھوڑو رہنے دو۔ تو دیکھیں کہ یہ ہر ایک فرد سے انسان، یہ معاشرہ بنتا ہے، ہر ایک فرد سے انسان پورا معاشرہ بنتا ہے، ہر ایک انسان کو ملا کر۔ تو یہ جو سوچے پھر ایسے انسان کو پھر الٹا گناہ ملے گا کہ معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں منع کیا عورتوں کو کہ آپ جاب نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے نہیں منع کیا عورتوں کو کہ آپ بزنس نہ کریں، اور کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو منع کیا کہ آپ بزنس نہ کریں، اور نہ ہی منع فرمایا کہ آپ جابز نہ کریں۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے کنڈیشن بتایا کہ جہاں پر عورتوں کی ضرورت ہوگی اور کوئی جان بوجھ کر اپنی ایسی سوچ کی وجہ سے اپنی عورتوں کو نہیں بھیجیں گے تو پھر وہ گناہ گار ہوں گے۔ بچیوں کے مدرسے میں
دینی مدارس میں عورتوں کے ہونے کے باوجود بھی مردوں کو پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یونیورسٹیز میں، اسکول میں، کالج میں عورتیں ہیں صرف کیا کہ نہیں ہم نہیں جا رہے، ہمارے گھر والے اجازت نہیں دیں گے، یا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یا اس طرح کی طرح کی باتیں جو ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھا گیا کہ وہاں پر کیونکہ مرد حضرات نے تو کام کرنے کے لیے ہر حال میں نکلنا ہے، چاہے وہ کوئی پڑھا لکھا ہوگا، چاہے کوئی ان پڑھ ہوگا، چاہے کوئی کچھ بھی نہ کر سکتا ہوگا، لیکن پھر بھی کام کے سلسلے میں نکلنا ہوگا گھر سے۔ لیکن آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے، بلکہ دیکھتے ہیں اپنی مجبوری کو۔ اچھا ہمیں مجبوری ہے تو ہم کام کریں گے، اگر مجبوری نہیں ہے تو گھر بیٹھو، آپ بچے پالو یا اپنے گھر کی دیکھ بھال کرو، آپ کوئی بزنس نہیں کر سکتی یا آپ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اچھا ایک یہ آئیڈیا مجھے ملا تھا، ایک بہن نے اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی تھی، وہاں سے مجھے اس ویڈیو کا آئیڈیا ملا تھا کہ میں اس پر ویڈیو بناؤں۔ ایک گاؤں میں رہنے والی، جھنگ میں رہنے والی ایک غریب لڑکی ہے جس نے صرف میٹرک کیا ہوا ہے، اور اس لڑکی نے اور کوئی اسکل اس کے پاس نہیں تھی کہ کپڑے سلائی کرنا، یا کوئی اسکل نہیں تھا، لیکن دماغ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو بہت دیا ہوا تھا۔ چند ہی سالوں میں، چند ہی عرصے میں اس بچی نے، گاؤں میں اس بچی کے 7 بھائی تھے، اس کو ضرورت نہیں تھی جاب وغیرہ کرنے کی، یعنی کوئی بزنس رن کرنے کی یا کوئی نوکری کرنے کی۔ 7 بھائی تھے، لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے والد بیمار تھے، میرے 7 بھائی ہیں جو مجھ سے بڑے ہیں، میں نے میٹرک کیا، اس کے بعد تعلیم کے جو اخراجات ہیں وہ نہیں پورے کر سکتے تھے گھر والے، تو میں نے تعلیم چھوڑ دی۔ لیکن میرے ذہن میں بس یہی تھا کہ میں نے بزنس کرنا ہے، اپنا بزنس کرنا ہے، میں نے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ تو گھر بیٹھے اس بچی نے ایک موبائل لیا اور اپنا برانڈ ہیئر آئل اس نے اپنا بنایا، گھر میں گھر کے انگریڈینٹس سے اس نے بنایا، اور وہ بنا کر اس نے آن لائن تھوڑا تھوڑا کرنا، اس نے کہ اپنے گھر کی جو اس کی پاکٹ منی تھی وہ جمع کر کے اس نے چیزیں منگوائیں، اور تھوڑا کر کے اس نے مارکیٹنگ کی، اور گھر بیٹھ کر، اور وہ سامنے بھی نہیں آتی، اور ان کا بزنس بھی انہوں نے اپنا اتنا گرو کیا، اپنا ہیئر آئل بنایا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میرا دل ہے کہ اب میں پوری اس کی فیکٹری لگاؤں گی۔ یعنی یہ دیکھیں یہ دماغ ہے اس بچی کا، 7 بھائی اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس اکیلی لڑکی نے اس کی ہمت دیکھیں کہ اس نے تجارت کی۔ اب کوئی بندہ یہ کہے گا کہ نہیں اس کی کمائی میں برکت نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں، وہ جو فیکٹری لگانے جا رہی ہے تو کیا اس کی کمائی میں برکت نہیں تھی کہ گھر بیٹھے اس نے چھوٹے سے موبائل سے اپنا کام شروع کیا، اور آن لائن اپنا اس نے ہیئر آئل جو گھر میں بنا کر اس نے آن لائن بیچنا شروع کیا۔ اور کتنا وہ کہتی ہے کہ مجھے نقصان بھی ہوتا تھا کہ ایون کہ جو TCS کے سینڈ کرنے کے جو پیسے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے تھے، اور بعض دفعہ پارسل واپس بھی آ جاتے تھے، لیکن صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی زیادہ برکت عطا کی۔ اب ہم کیا کہیں کہ انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا، یا عورتیں ہیں ان کی کمائی میں برکت نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب اگر دیکھا جائے، بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عورتیں اتنی اچھی ویل سیٹلڈ ہوتی ہیں، ان کے اتنی اچھا کام ہوتا ہے، جو کام ان کا چل رہا ہوتا ہے، اور پھر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ کہہ کر انہیں چھڑوا دیا جاتا ہے کہ آپ گھر بیٹھیں، مرد چاہے 2 پیسے کمائے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی زندگی تو، آپ کا گزارا تو ہو رہا ہے آپ کا۔ لیکن اگر معاشرے میں عورت کی ضرورت ہے، جیسے ڈاکٹر ہے ہاسپٹل میں اس کی ضرورت ہے، تو اس کو جانا چاہیے، چاہے اس کے فائنینشلی کنڈیشن اچھی ہے بری ہے، اس کو جانا چاہیے، پیسے کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیسوں کے لیے جائے گی، ظاہر سی بات ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے، اس نے کسی اچھے آدمی سے ہی، پڑھے لکھے آدمی سے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر سے ہی شادی کی ہو، یا کسی اچھے انسان سے شادی کی ہوگی، ویل سیٹل آدمی سے اس نے شادی کی ہوگی، تو اس نے جیسے بھی انسان سے شادی کی ہو، تو وہ اس وجہ سے ایک نیکی کے راستے میں نکلے کہ عورت کا علاج کرے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی طرح جو پڑھانے والی ہیں وہ بھی اس نیت سے جائیں باہر کہ عورت کو پڑھائے، چاہے وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، چاہے وہ دین اسلام کا، دنیا کا سیکھ رہی ہیں، چاہے وہ سائنس کا پڑھ رہی ہیں، جو بھی پڑھ رہی ہیں، جو بھی ڈگری ہے، تو آپ کیا کریں، اس نیت سے جائیں کہ عورت کو پڑھا رہی ہے، اور ایک یہ شرعی عمل ہے، اس وجہ سے آپ باہر نکلیں گی تو آپ کی ارننگ تو ہوگی، لیکن آپ کو اس چیز کا اجر و ثواب ملے گا۔ اچھا اس کے علاوہ دوسری بات
کہ اب کچھ بہنیں ایسا نہیں ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر تو آپ کہیں کہ نہیں نہیں ہم نے باہر ہی نکلنا ہے، باہر ہی جا کر ہم نے کام کرنا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نے صرف شریعت کو مد نظر رکھنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جہاں پر اگر عورت کی ضرورت ہوگی اور وہ جان بوجھ کر نہیں جائیں گی، نہیں جی ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے تو ہسبینڈ اچھا کما رہے ہیں، اچھی تجارت ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے، ہم نہیں جاتے، تو وہ گناہ گار ہوں گی۔ لیکن جہاں پر آپ کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر آپ نہیں جائیں گی۔ مثال کے طور پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ بوائز کالج میں جا کر پڑھائیں، اچھی خاصی آپ کی ارننگ ہوگی، تو آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے پیسے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے میں پڑھا رہی ہوں، شرعاً منع ہے۔ اور اسی طرح مرد حضرات بھی اگر انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ لڑکیوں کو جا کر پڑھائیں یا یونیورسٹیز میں آپ لڑکیوں کے کیمپس میں پڑھائیں، تو بالکل بھی نہ پڑھائیں۔ یعنی جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر نہ جائیں، چاہے آپ کو بھوکا رہنا پڑے، فاقے کاٹنے پڑیں۔ جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ شریعت آپ کو منع کر رہی ہے تو وہاں پر آپ نے نہیں جانا ہے۔ اور کتنی لڑکیوں کو دیکھا گیا آج کل یہاں پر کہ پرائیویٹ سکولز میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ کالجز میں زیادہ تر لڑکیاں پڑھا رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ کیا کریں کہ سیلریز بہت کم دیتے ہیں، تو مرد حضرات کیا کریں کہ اس کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں، چاہے کوئی بھی کام ہو دوسرا وہ کر لیں گے جہاں پر انہیں اچھی رقم ملے۔ تو پرائیویٹ سکول میں پھر کیا کرتی ہیں لڑکیاں جوائن کر لیتی ہیں اور وہاں پر وہ بوائز کو پڑھا رہی ہوتی ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ آپ نے صرف اس صورتحال میں جانا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگ رہا ہو کہ کسی لڑکیوں کے کالج میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ ہے، کوئی بھی ہے، یونیورسٹی ہے، تو وہاں پر آپ کی ضرورت ہے تو پھر آپ جائیں گی۔ لیکن جہاں پر آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ بوائز ہیں اور وہاں پر آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر میل ٹیچر ہونے چاہیے، تو وہاں پر آپ بالکل بھی نہ جائیں، اور یہ پھر شریعت کے خلاف ہوگا اور اس چیز کا آپ کو گناہ بھی ملے گا۔ آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کا وہ رزق حلال ہے، آپ جتنی بھی اچھی ہوں، لیکن اگلے بندے کی کیا نیت ہوگی یہ آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، تو پھر یہ شرعی طور پر جو کام منع کیے گئے ہوں تو وہ کام آپ نے ہرگز نہیں کرنے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔